ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت آئی جی اسلام آباد نے تفصیلات بتا دی۔ پریس کانفرنس میں کہا، اسلام آباد 9th ایونیو میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزم سعد عباسی اور خاتون ایک جگہ کام کرتے تھے۔ ملزم سعد عباسی نمرا کو پہلے بھی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ ملزم سعد عباسی خاتون کو زبردستی اپنے ساتھ پارک لے جانا چاہتا تھا۔ خاتون بضد تھی کہ میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے دیکھا خاتون کے ساتھ ملزم زبردستی کر رہا ہے۔ گروپ کیپٹن نے ملزم سعد کو خاتون کو زبردستی ساتھ لے جانے سے روکا۔ ملزم عاصم نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم سعد عباسی موقع سے بھاگ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اس سے تفتیش جاری ہے۔ غیر ملکی لڑکیوں کو پنجاب پولیس نے ہی بازیاب کروایا۔ کسی نے زیادتی کی اور کس نے دھمکیاں دی، سب واضح ہو گیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہنا تھا کہ غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا کی اطلاع موصول ہوتے ہی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس کے پاس معلومات تھی لڑکیوں کو کس نے بلایا۔ ایک گھر پر چھاپے کے دوران اہل خانہ نے بتایا ملزم نائب وزیر اعظم کا رشتہ دار ہے۔ گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے رضا ٹار کو بھی ٹریس کیا گیا۔ انہوں نے کہا ڈیوٹی مجسٹریٹ سے رابطہ نہ ہونے پر ایس ایچ او گھر گیا۔ مجسٹریٹ کے گھر پر چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا جس پر معذرت خواہ ہوں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا۔ جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر عوام کا جم غفیر، لاکھوں کی تعداد میں سوگواروں کا اسکبار آنکھوں سے خراج عقیدت، ہر طرف آہیں اور سسکیاں۔ جنازے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالیباف، سپریم لیڈر کے تینوں بیٹے مسعود، میثم اور مصطفیٰ خامنئی سمیت لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سیکیورٹی وجوہات کے باعث منظر عام پر نہیں آئے۔ تہران کی مصلی امام خمینی میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جنازے میں مختلف ممالک کے مندوبین بھی شریک۔ آج جنازے کا جلوس تہران سے کم جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنئی کی میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حملے میں ان کے داماد، ایک بہو اور 2 برس کی نواسی بھی شہید ہوئی تھی۔ اس وقت تہران جو ایران کا کیپٹل ہے وہاں موجود ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں تہران کے آزادی اسکوائر، جو کہ ایک یہاں کی بہت یادگار جگہ ہے۔ کل میں اس وقت تہران کے اس افسوسناک مقام پر موجود ہوں کہ جس کو حسینیہ امام خمینی یعنی بیت شہید رہبر کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خیابان انقلاب، اس مقام پر کہ جہاں تہران کے شہری یہاں جمع ہوتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں کے ساتھ ساتھ ایرانی قوم اپنی وحدت اور اس جنگ کے خلاف۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا نماز جنازہ 365 نیوز کی خصوصی کوریج۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہو یا آزادی اسکوائر پر جنازے کے مناظر، امام خمینی کمپلیکس ہو یا گرینڈ مصلی، 365 نیوز کے نمائندے ہر جگہ متحرک، دنیا بھر میں عوام کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کے آخری دیدار کی چاہت۔ تہران کی سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں۔ شہید رہبر اعلیٰ علی خامنئی کو خراج عقیدت۔ عالمی برادری اسرائیل کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تنقید۔ کہا ایران کی نئی قیادت پر اسلامی دنیا کے اتحاد کو مضبوط بنانے اور مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ ایران خطے میں تعاون، اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اگر چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے فریق باقی نہیں رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ آیت اللہ علی خامنئی سے ایرانی عوام کی عقیدت نے امریکی صدر کو حیرت میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں ایرانیوں کو خامنئی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حملے کی دھمکیوں پر ایرانی قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن رضا کا انتباہ۔ کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکہ کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ پر عدم اعتماد کے باوجود خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔
تہران اپنے وعدوں پر قائم ہے. اگر مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہوئی تو فیصلہ کن رد عمل دیں گے. ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا. یہ یونانیمسلی ریزالو کیا رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کر دی گئی ہے. اب یہ معاملہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا اس امینڈڈ ڈرافٹ کے ساتھ کہ جو نجی املاک ہیں لوگوں کی وہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ پابند نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو دیں یا اس میں سے رائٹ آف وے دیں. کہ یہ قانون آج کا نہیں ہے, یہ دہائیوں سے یہ قانون چل رہا ہے, کیونکہ رائٹ آف وے کے بغیر نہ بجلی جا سکتی ہے لوگوں کے پاس, نہ گیس جا سکتی ہے لوگوں کے پاس, نہ انٹرنیٹ جا سکتے ہیں, نہ کیبل ٹی وی جا سکتے ہیں. ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی پراپرٹی زبردستی متاثر نہیں ہوگی. ٹیلی کام بل کو لے کر میڈیا میں بے جا تشہیر کی گئی. یہ تاثر بالکل غلط ہے. کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ ہونے جا رہا ہے. وفاقی وزیر برائے قانون انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا بل کی آڑ میں وزیر آئی ٹی اور سیکرٹری آئی ٹی پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے. کمیٹی کو کسی کو نوازنے جانے کے شواہد نہیں ملے. قومی اسمبلی سے بل 6 ترامیم کے ساتھ منظور ہوا. شہریوں کی ذاتی زمینوں سے فائبر گزارنے کے لیے مالکان کی اجازت لینا لازمی ہے. یہ جو ہمارا پاکستان ری آرگنائزیشن ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے, یہ پاکستان کی تمام ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی جو ہے اس کو گورن کرتا ہے. یہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو بھی گورن کرتا ہے, یہ نیشنل ٹیلی کام کو بھی گورن کرتا ہے, اور جتنا بھی ٹیلی کام انفراسٹرکچر پاکستان میں لگتا ہے اس کو یہ گورن کرتا ہے. پورا نظام جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا ضروری ہے. بل پر اتفاق رائے کے ساتھ قانون سازی کی جا رہی ہے. ٹیلی کام بل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کیا جائے گا. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہم اپنے خلاف لگائے گئے مالی الزامات پر قانونی کارروائی کا پورا حق رکھتے ہیں. ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. بطور آئی ٹی منسٹر میری یہ ذمہ داری ہے کہ تیز ترین انٹرنیٹ کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے. میرے اور سیکرٹری آئی ٹی کے خلاف بلا وجہ میڈیا میں وویلا مچایا گیا. وزیر اعظم سے کہا ہے کہ بل کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی انکوائری کی جائے. بلوچستان میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی. پیشہ ورانہ مسلح افراد کی موجودگی میں پرتشدد عناصر ریاستی ریٹ کو کمزور نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اوپن ایکس اسپیس میں عوام سے گفتگو. کہا بلوچستان میں یوتھ انگیجمنٹ پلان کے تحت متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے. بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور اسکالرشپ کی مد میں خصوصی فنڈز مختص کیے گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ اسکردو. پارٹی صدر امجد ایڈوکیٹ نے استقبال کیا. بلاول بھٹو شہریوں میں گھل مل گئے. سیلفیاں بھی بنوائے. بلاول بھٹو اسکردو سے گلگت کل چلے گئے. بلاول بھٹو کی گلگت کے علاقے راموش شاہٹوٹ پہنچنے پر مقامی شہری سے ملاقات. شہری نے گلگت بلتستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ تعلق کا ذکر کیا. شہری نے پارٹی قیادت سے اپنی وابستگی اور عوامی جذبات کا اظہار کیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. بلاول بھٹو آج نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کریں گے.